بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں پچھلی کئی مجلسوں سے مسلسل علاج اور دوا کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ دوا علاج شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے، اور جیسا کہ پچھلی بعض مجلسوں میں آپ کو بتا کر آیا، بعض علماء نے اس کو مستحب تک قرار دیا ہے۔ ایک انسان بیمار ہو اور اپنا علاج دوا کرے تو اس کو، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوا علاج کرایا ہے، تو اس کو مستحب تک قرار دیا گیا ہے۔ مگر دوا علاج کے ساتھ ساتھ ہمارے عقیدے کی اصلاح اور خرابیوں سے بچتے رہنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے علماء نے اور مشائخ نے اور ہمارے اسلاف نے الگ الگ واقعات میں ہم کو اس طرف توجہ دلائی۔ اس وقت مجھ کو جو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے جس درجہ فکر کرتے ہیں، اسی درجہ اپنے دل کو تندرست رکھنے کی بھی فکر رکھنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف کے واقعات میں ہم کو اس طرح کی چیز ملتی ہے کہ ان کو اپنے جسم سے زیادہ گناہوں سے اپنا دل پاک رکھنے کی فکر تھی، اسی لیے موقع موقع کے اوپر انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی بھی کی، لوگوں کے ذہنوں کو صاف بھی کیا، اور خود ان کے اپنے دل میں بھی یہ بات تھی کہ بھائی اللہ کی معصیت سے اور گناہوں سے ہم لوگ محفوظ ہیں، تو چاہے جسم پر کوئی بیماری لگی ہوئی ہو تو اس کی اتنی فکر کی ضرورت نہیں ہے جتنی دل کے اندر معصیت اور گناہوں کے نہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کا بڑا اہتمام بھی ان کے یہاں ہوا کرتا تھا۔ ہمارا آج کا حال بالکل الٹا ہے۔ ہم لوگ اپنے جسم اور ظاہر کو تو تندرست رکھنے کی بڑی فکر کرتے ہیں، بلکہ ایک درجہ ایک قدم آگے بڑھ کر یہاں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے دل کو غفلت میں رکھ کر بھی جسم کی صحت کی فکر کی جاتی ہے، مگر دل کو خراب کرنے والے گناہ اس کی طرف کم لوگوں کا التفات ہے۔ ہمارے اسلاف کو، بڑوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو ہمیشہ یہی پیش نظر رہتا تھا کہ بھائی میں گنہگار نہیں ہوں تو چاہے ظاہر کے اعتبار سے کچھ مریض ہو جاؤں، گنہگار نہیں ہوں تو بہت بڑی عافیت کے اندر ہوں۔ ایک بزرگ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو ان کی بیمار پرسی کے لیے ایک شخص گئے، انہوں نے کہا حضرت کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں ایک بہت پتے کا جملہ ارشاد فرمایا جی مصیبت میں ہوں لیکن الحمدللہ معصیت میں نہیں ہوں۔ بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا کہ جی جسم کے اعتبار سے کچھ مرض کے اندر میں مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے ایڈمٹ رکھنا پڑا ہے اور ڈاکٹروں کے علاج کے سہارے میں آج تھوڑا جی رہا ہوں، لیکن اللہ کا فضل ہے اس حالت کے اندر بھی اللہ کی معصیت میں نہیں ہوں، گناہ میں نہیں ہوں۔ اس کے مقابل الٹا ہم دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں ایک آدمی اپنے جسم کے اعتبار سے بہت ہٹا کٹا اور بہت ڈیل ڈول والا اور بہت تندرست اور باصحت ہے، لیکن کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی معصیت کے اندر لگا ہوا ہے، تو اس آدمی کے اوپر کسی کو رشک کرنے اور خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چاہے مصیبت میں نہیں ہے لیکن معصیت کے اندر ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور گناہ ایک ایسی بڑی بیماری ہے کہ جس درجے کی اس دنیا میں کوئی بیماری ہی نہیں اتاری گئی۔ جسم کا مرض، جسم کی بیماری کسی نہ کسی دن اچھی ہو سکتی ہے یا اچھی نہیں ہوگی تو زیادہ سے زیادہ آپ کی جان لے سکتی ہے، لیکن یہ معصیت اور گناہ ایسی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کے لیے جہنم واجب کراتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ انسان اس دنیا سے رخصت ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں ممکن ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے بڑے جیسے مصیبت سے زیادہ معصیت کی فکر کرتے تھے، ویسے ہی آج ہم لوگوں کو بھی مصیبت کی فکر کے ساتھ ساتھ معصیت کی فکر ضرور کرنی چاہیے۔ دیکھیے اسلام آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ دوا علاج مت کرو، اسلام کہتا ہے دوا علاج کرو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ دوا علاج کے سلسلے میں آپ جتنے فکرمند ہو اس سے کہیں زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ آج دنیا میں اس کا بڑا اہتمام ہے کہ ہم لوگ اپنے مرض کو دور کرنے یا کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں اس کے لیے کئی احتیاط کر لیتے ہیں۔ جیسا گائیڈ لائن آتی ہے بڑی پابندی سے، ایسے انسان اس پر عمل کرتا ہے گویا کہ اللہ کی طرف سے وحی اتر آئی،
کوئی حرج نہیں دنیا میں اگر کوئی آدمی مصیبت سے بچنے کے لیے اہتمام کرتا ہے، شریعت منع بھی نہیں کرتی۔ رونا اس پر ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے جتنا اہتمام کرتے ہیں اس کا 10واں حصہ بھی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ کیوں ایک مسلمان اپنے دل کی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتا اور اپنے جسم کی بیماری ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے؟ اس طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کرانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو لوگوں کی وقت وقت پر ذہن سازی کی، جیسے میں نے ابھی واقعہ ذکر کیا کہ اس بزرگ کے پاس جا کر انسان نے پوچھا، تو جیسے ہم لوگ ہوتے تو کہتے کہ جی بہت درد ہے اور یہاں مرض ہے اور یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے، وہ اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مرض ہے تو کیا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اتنی عافیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو معصیت سے اور گناہوں سے دور رکھا ہے۔ ایک بزرگ ایک عارف تھے، انہوں نے ایک مرتبہ کسی شخص سے پوچھا کہ بھائی میری وفات کے بعد تم اپنے لیے کون سی حالت کو پسند کرتے ہو، کس حالت میں رہنے کو اچھا چاہتے ہو؟ تو اس آدمی نے اپنے ذہن کے مطابق جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی وفات کے بعد عافیت سے رہوں، اس چیز کی میرے دل میں خواہش ہے۔ گویا وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ بزرگ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں ان کی وفات کے بعد بھی جیسے آج عافیت سے ہوں عافیت سے رہوں۔ تو اس عارف نے، اس اللہ کے نیک بندے نے کسی کو سوال کیا کہ میرے بعد تم کس اچھی حالت پر رہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عافیت میں رہنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، عارف نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد اگر تم گناہ میں مبتلا نہیں ہو تب تو سمجھو تم عافیت میں ہو، اور اگر تم گناہ میں مبتلا ہو تو چاہے تمہارا جسم جیسا بھی صحت مند ہو تم سمجھو عافیت کے اندر نہیں ہو۔ اسے عافیت ملی ہی نہیں جو گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ آخری جملہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، وہ شخص عافیت میں کہا ہی نہیں جا سکتا کہ جس نے گناہ کے اندر اپنا قدم رکھا ہو۔ اس لیے ہم لوگ آج دنیا کے معیار کے مطابق اپنے آپ کو تندرست تب کہتے ہیں جبکہ جسم صحیح ہو، چاہے گناہ میں ہم لوگ مبتلا ہو، جبکہ اللہ والوں کے یہاں تندرستی یہ ہے کہ انسان کا دل گناہوں سے پاک ہو، اس کے اعضائے جوارح سب گناہوں سے پاک ہو، چاہے جسم کے اوپر کوئی بیماری ہو، اللہ والوں کے یہاں یہ آدمی بیمار نہیں ہے۔ سچا بیمار وہ ہے جو گناہ کا بیمار ہے، سچا بیمار وہ نہیں ہے جو جسم کا بیمار ہے۔ اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں کہ اسلام آپ کو دوا علاج سے روکتا ہے، کیجئے مرض کی دوا، لیکن اپنے ظاہری مرض کی دوا جس درجہ کرتے ہیں اس سے زیادہ معصیت کی دوا کرنی چاہیے، اور اس طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جیسے یہ ٹائیفائڈ کے وائرس ہیں، ملیریا کے وائرس ہیں، کورونا کے وائرس ہیں، ویسے اسلام کے اندر نفاق کا بھی وائرس ہے، ویسے اسلام میں کفر کا بھی وائرس ہے، اور فسق و فجور کا بھی وائرس ہے۔ اگر فسق و فجور کا وائرس انسان کو لگ جاوے تو نیکی کرنے والا آدمی گنہگار ہو جائے، اگر کفر کا وائرس کسی کو جا لگے تو مسلمان کافر ہو جائے، اور اگر نفاق کا وائرس کسی کو جا لگے تو وہ جو ہے منافق ہو جائے، کسی کو گمراہی کا وائرس جا لگے تو یہ آدمی گمراہ ہو جائے۔ اور یہ سچے وائرس ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ایک کا وائرس دوسرے پر جا کر اسے بیمار کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ علماء کی ایک جماعت تو نہ کہتی ہے کہ وائرس ایک سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا شریعت میں کوئی جو ہے حصہ نہیں ہے، اگرچہ بہت سے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی پاس بیٹھنے کی وجہ سے وائرس لگ سکتا ہے، مگر اس سے زیادہ پکی بات یہ ہے کہ نیکی کا وائرس بھی اٹھتا ہے اور برائی کا وائرس بھی اٹھتا ہے، وہ اس سے زیادہ پکا ہے۔ چنانچہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے انسان برا ہوتا ہے، یہ حدیث شریف میں مضمون آ چکا ہے، اور اچھوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کی اچھائی اور نیکی اس کی جانب منتقل ہوتی ہے، یہ بھی حدیث شریف میں مضمون آیا ہوا ہے۔ تو آج ایک بیمار جو ظاہری درجے کا بیمار ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے ہم جتنا گریز کرتے ہیں، جتنا بھاگتے ہیں، اتنا اہتمام ہم ایک گنہگار اور اللہ کے نافرمان اور کفار و منافقین کے پاس بیٹھنے سے بچنے کا نہیں کرتے، جبکہ ان کے پاس بیٹھنے سے بچنے کا اس کے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ وائرس حدیث شریف میں آیا ہے کہ اڑ کے آپ کو لگ سکتا ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ہے لا تجالس الا مومنا، بیٹھنا ہو تو مومن کے ساتھ بیٹھو، کفار کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، منافقوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض روایتوں کو، بعض صحابہ کے آثار کو دیکھنے سے تو پتہ چلتا ہے کہ منافق کی علامت ہی یہ ہے کہ بدن کے اعتبار سے بہت فٹ ہو اور اس کا دل جو ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت گہری
فقہ کی معلومات عطا فرما رکھی. آج ہم لوگ جو سب فقہ حنفی کے اندر عمل کر رہے ہیں انہی کا صدقہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہمارے فقہ حنفی کی ساری داغویل پڑی ہے. تو اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں, ان کی بات کس درجہ سند ہوگی وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ تم مومن کے جسم میں اور جو ہے پورے ڈھانچے کے اندر سب سے زیادہ تندرست اس کے دل کو پاؤ گے, اور سب سے زیادہ بیمار اس کا جسم پاؤ گے. اور منافق میں سب سے زیادہ تندرست جو ہے اس کا جسم ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ مریض اس کا دل ہوا کرتا ہے. ایک بہت پتے کی بات انہوں نے ارشاد فرمائی. آج لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ بدن کے اعتبار سے ہم لوگ فٹ رہیں اور ہماری تندرستی برابر رہے. اسلام منع بھی نہیں کرتا بدن کے اعتبار سے فٹ رہو, لیکن دل کو فٹ رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ دل چاہے ہزاروں گناہوں کے اندر مبتلا ہو, انسان کو اس کی کوئی فکر نہیں. آج تو جیم خانوں کا جنون ہے. ایک آدمی تھوڑا سا وزن اترا کہ جو ہے دوڑم دوڑی کرتا ہے, اور کیوں میرا وزن اتر گیا, اور پتہ نہیں ہزاروں روپے کی پروٹین کی اور نہ جانے کیا کیا خوراک جو دنیا کے اندر چلائی جا رہی ہے اس کا اہتمام. جنون ہے. 2 کلو وزن اتر گیا تو کون سی ہلاکت پیدا ہو گئی, لیکن اس انسان کے دل پر کفر کے اور گناہ کے وائرس ہیں, نفاق کے وائرس ہیں, انسان کو کچھ بھی اس کا اہتمام نہیں. ایک چکر بھی کسی صاحب علم یا صاحب دل کے پاس نہیں لگاتا کہ میرا دل مریض ہو گیا ہے, اس سلسلے میں کچھ علاج کرنا چاہیے. آخر غیر تو غیر سے ایک مومن کو کیا ہو گیا؟ ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اپنی ظاہری بیماریوں کی جتنی فکر کرتے ہیں دل کی بیماری کی اس سے زیادہ فکر کرنی چاہیے. قرآن مجید میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. منافقوں کے بارے میں سورہ منافقون ہی کی آیت ہے. وہاں یہ آیا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. یہ منافقوں کو تم دیکھو گے تو بدن کے اعتبار سے بہت فٹ دکھائی دیں گے تم کو. ایسا معلوم ہوا کہ پہلوان آ گیا وقت کا, سمو آ گیا. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. لیکن ان کی بات سنو گے تو ان کی بات سے کفر جھلکے گا, اللہ کی نافرمانی جھلکے گی. ایسا معلوم ہوگا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں, اندر کچھ نہیں, جس ظاہر کے اعتبار سے بہت بڑا ڈیل ڈول ہے اور اندر سے بالکل خالی. یہ ہمارا رب کہتا ہے قرآن کریم کے اندر. اور یہ آیت جس پس منظر میں واقع ہوئی, مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا رئیس تھا, وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے چند ساتھیوں کو لے کر آیا. اب وہ اپنے بدن کے اعتبار سے بہت مضبوط تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا بدن جو ہے اچھا لگا. آپ کو یہ لگا کہ کتنی اچھی صحت ہے, اور صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی یہ لگا کہ کتنا فٹ آدمی ہے اور کتنا باصحت آدمی ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ ان کے جسم کو دیکھتے ہو کہ بہت فٹ ہے, لیکن ان کے دل کو دیکھو. وہ بات کریں گے تو اندر سے کفر کی اندھیریاں جھلکے گی. اندر اندھیری ہے, باہر بھی اندھیری نکلے گی. اس لیے ظاہر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. اگر ظاہری ڈیل ڈول کے اور تندرستی کے اعتبار سے کسی کا بڑا ہونا معلوم ہوتا تو منافق سب سے آگے نکل جاتے, لیکن یہ معیار ہے ہی نہیں. معیار ہے اندرون کا اچھا ہونا. ہم لوگ آج بیماری سے اچھا ہونے پر بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن معصیت سے دور رہنے پر ہم کو خوشی نہیں ہوتی. جبکہ مومن کی عید اور مومن کی خوشی تو یہی ہے کہ وہ معصیت سے دور رہنے پر, بیماری سے دور رہنے پر جتنا خوش ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ خوش ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے اندر تشریف لے جا رہے تھے. وہاں ایک قوم بستی ہے نبتی قوم. تو ان لوگوں کو دیکھا کہ بڑے اچھے اچھے لباس میں ہیں اور بہت بڑے ڈیل ڈول والے لوگ ہیں. تو حضرت علی نے اپنے ساتھی لوگوں سے پوچھا کہ کیوں آج جو ہے ان کے یہاں کوئی جشن ہے, کیا بات ہے, کیوں اتنے زیادہ خوش اور اچھے نظر آ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ آج ان کے عید کا دن ہے, اس لیے انہوں نے اچھے اچھے لباس پہنے ہیں اور کھیل کود میں مشغول ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ اس موقع کے اوپر ارشاد فرمایا, اور انہوں نے فرمایا کہ مومن کا وہ دن عید کا ہے جس دن وہ اللہ کا گناہ نہ کرے. مومن کے لیے عید اور خوشی کا دن کون سا ہے؟ جس دن وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. تو پتہ چلا کہ ہماری عید اور ہماری خوشی ہمارے گناہوں سے دوری ہے, ہماری تندرستی گناہوں سے ہماری دوری ہے. اگر ظاہری اعتبار سے کوئی شخص جو ہے کسی بیماری میں مبتلا ہو بھی گیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے, سمجھو یہ آدمی اللہ کی رحمت میں ہے. منافق کی علامت یہ قرار دی گئی ہے کہ جسم بہت اچھا اور دل خراب. اگر مومن ہے جسم بھی اچھا اور دل بھی اچھا تو کیا کہنے, دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اگر جسم اچھا نہیں ہے اور دل اچھا ہے, اس کو شکر ماننا چاہیے.
برا دن تو وہ ہوگا جس دن ہمارا جسم بہت اچھا ہو جائے گا اور دل خراب ہو جائے گا. اس لیے اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. حضرت سہل ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جسم کی بیماری اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور دل کی بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. ہم لوگ اس آئینے میں اپنا منہ دیکھے، ہم لوگ تو جسم کی صحت کو دیکھتے ہیں کہ انسان کامیاب ہو گیا اور اس کا کلیان ہو گیا. جس نے جسم کی تندرستی پا لی ہم اس کو بلند نگاہ کر کے دیکھتے ہیں اور کتنا اچھا ہے، کتنا باصحت ہے، تعریف کرتے ہیں. لیکن ایک شخص وہ ہے جو اپنے بدن کے اعتبار سے شاید کمزور ہو لیکن اپنی نجی زندگی میں کبھی اللہ کی معصیت نہیں کرتا، تو ہم اس کو عظمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. ارے یہ آدمی سچ مچ تو بیماری سے پاک ہے کہ جس کو اللہ نے معصیت سے دور رکھا، اور یہ آدمی بیمار ہے جو اپنے ظاہر کے اعتبار سے بڑا تندرست ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا ہوا ہے. تو ہمارے علماء نے ایک بات علاج کے سلسلے میں یہ فرمائی ہے کہ آپ اپنے جسم کے علاج اور تندرستی کی جتنی فکر کرتے ہو اس سے زیادہ فکر اپنے دل کو گناہ، کفر، فسق و فجور اور نفاق کے امراض سے بچانے کی کرنی چاہیے. اللہ کرے مسلمان کو وہ نگاہ مل جائے اور وہ اس شخص کو دیکھ کر خوش ہونے والا بنے جو معصیت سے پاک ہے، بنسبت اس کے کہ ہم لوگ اس شخص کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جو مصیبت سے پاک ہے چاہے معصیت میں گرا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے اور اسلامی نقطۂ نظر ہم کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.